والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و کریمنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ تمام حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی آپ کی شان اور رتبہ جس طرح سے نبیوں میں ہمارے نبی سرکار مدینہ کا ہے، اسی طرح سے تمام ولیوں میں سیدنا عبد القادر جیلانی کا ہے، سب کو پتہ ہے۔ ایک روایت ہے، روایتیں تو بہت ساری ضعیف بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو براق ایک جگہ پر آ کر براق نے ساتھ چھوڑ دیا کہ میں آگے نہیں چل سکتا۔ ایک درخت تھا سدرۃ المنتہا، بیروڑی جو جاڑ، وہاں پر جا کے جبرائیل نے کہہ دیا کہ آقا میری طاقت نہیں کہ آگے میں جا سکوں۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے روانہ ہوئے، بشر تھے، نور بھی تھے، ساتھ میں اکیلے ہو گئے، تو اچانک ایک نوجوان کی روح آئی۔ روایتیں کمزور بھی ہوتی ہیں، مگر جو روایتیں نہیں میرے کا بل ہمارے بڑے بڑے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو شان کے اندر بزرگوں کی، انبیاء کی شان کے اندر جو روایتیں بیان کی جائے اور اس میں کوئی شریعت کا مسئلہ نہ ہو، جائز اور حرام کا، تو وہ بیان کر سکتے ہیں۔ ایک نوجوان کی روح آئی، کہا کہ میرے اوپر اپنے قدم رکھ دو، اور روح آسمان کی طرف چلی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے جائری جسم مبارک سے اللہ کا دیدار کیا، جائری جسم مبارک سے رب کی ذاتی نور کو، سمجھ رہے ہو، صفاتی نور نہیں، صفاتی نور کو تو بہت سارے اولیاء کرام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور سب نے زیارت کی ہے۔ ظاہری جسم سے جب زیارت کی اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ کس کی روح ہے، جہاں پر کسی کو آنے کا الاؤ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں آ سکتا، کوئی بشر کی طاقت نہیں ہے کہ رب کی ذات کو دیکھ سکے، اور وہ کون سی روح ہے نوجوان کی جس کے اوپر میں سوار ہو کر اس کے پشت کے اوپر بیٹھ کر میں آیا ہوں، کس کی روح ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ میرے حبیب تیری اولاد سے ایک بچہ آئے گا جس کا نام عبد القادر ہوگا، وہ اس کی روح ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیری اولاد سے ایک بات ثابت ہوگی کہ رب کے ذاتی نور کو میرے نبی نے جسم مبارک سے دیکھا، اور عبد القادر نے روحانی حالت میں رب کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، روحانی حالت کے اندر ان کی روح تھی، اس نے رب کو دیکھا۔ ابھی تک جتنے بھی اولیاء نکلے ہیں
جتنے بھی نبی نکلے ہیں، انبیاء نکلے ہیں، مگر رب کا جو ذاتی نور ہے، سمجھ رہے ہو، ذاتی نور کو ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا۔ میرے نبی نے جسم سے دیکھا اور عبد القادر نے روح کے ساتھ دیکھا۔ سبحان یہ سیدنا عبد القادر کی شان ہے۔ سبحان جب آپ نے اعلان کیا کہ میرے قدم تمام اولیاء کی گردن کے اوپر، ان کے مرشدوں کے مرشد دادا مرشد قبر میں موجود تھے، اور کہا کہ عبد القادر تو میرے مریدوں کا مرید ہے، تو میرے مریدوں کا مرید ہے، پھر بھی میں کہتا ہوں کہ تیرے قدم میرے کندھوں کے اوپر۔ کیا رتبہ ہے! ایسا ہو سکتا ہے کہ مرید جو ہوتا ہے وہ پیر سے کم ہوتا ہے، مگر اللہ نے کیا شان دی سیدنا عبد القادر جیلانی کو کہ جو پیر تھے، پیر کا جو درجہ تھا وہ تو دل میں رکھتے تھے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی کی جتنے بھی مرشدان کرام ہوئے، جب بھی آپ کھڑے رہتے ہاتھ باندھ کر، کیونکہ جس در سے ملتا ہے، یاد رکھو، جس در سے ملتا ہے اس در کے آگے ہاتھ جوڑنا ضروری ہے، اگر جو تمہارا رتبہ اونچا بھی ہو جائے، یہ یاد رکھنا۔ خواجہ غریب نواز، معروف قلبی، جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ ہیں، عبد القادر جیلانی، ان کے جو مرشد تھے، جو بھی ان کے مرشد دادا مرشد، ان سے رتبہ عبد القادر کا زیادہ تھا، پھر بھی ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہتے تھے، اس لیے کہ مجھے اس در سے ملا ہے۔ جس در سے ملے اس در کو مت چھوڑو، اگر تم بڑھ بھی جاؤ، اگر محبوب حسن کے مرید ہو یا مفتی کچھ کے ہو، ان کے اولاد میں اگر کوئی جاہل بھی ہو، جس کے پاس علم نہ ہو اور تمہارے پاس علم ہو، تم نماز کے پابند ہو، سب کچھ تقوی پرہیزگاری ہو، اور تم گھمنڈ اور تکبر میں آ جاؤ، تو یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں ختم ہو جائے گی، کیونکہ جس سے در سے ملتا ہے اس کے آگے جھکا رہنا ضروری ہے۔ یہ عبد القادر جیلانی نے ہمیں میسج دیا کہ مجھے جس در سے ملا، جب میں اعلان کرتا ہوں تو میرا جو مرشد کا مرشد، میرا دادا مرشد بھی اپنی کندھوں کو جھکاتا ہے، مگر میں جب جاتا ہوں تو ادب سے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اس در سے ملتا ہے، اس در سے اونچے بھی ہو جاؤ مگر چھوڑا نہیں جاتا۔ قرآن شریف کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تعالی بیان کرتا ہے اپنے جو بندے ہیں، ولی جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی، ان کی نشانیاں کیا ہیں۔ ہم ایرے گہرے کو کسی کو اللہ کا ولی بنا دیتے، ہر کوئی ولی نہیں بن سکتا، سمجھ رہے ہو آپ؟ اس سائڈ چلے جاؤ، مالیہ، موربی، پھر اور علاقے کے اندر تو ویسی بڑی بڑی وینٹیاں پہنتے ہیں، گلے میں کیا کیا، نماز کا ٹھکانہ نہیں، ان کو ولی بنا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ ولی جو ہوتا ہے ہر گہرا گہرا نہیں ہو سکتا ہے، اس کی نشانیاں قرآن مجید نے الگ الگ بیان کی ہے۔ کہاں پر اللہ پاک نے فرمائے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ ٹیبل کھانے نڑے دی مو پر پرا کس کا سے آئیے کیونکہ سردار سیدنا عبد القادر جیلانی کہ ان کے اوپر خوف نہیں ہوتا ہے، انہیں غم بھی نہیں ہوتا ہے۔ کہاں پر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ اس کے بعد ہے کونوا مع الصادقین، سچے جو ہو ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ کہیں سچا کہا گیا ہے، کہیں ان کو کہا گیا ہے کہ نڈر ہوتے ہیں، ڈرتے نہیں کسی سے، کہیں کہا گیا ہے کہ انہیں تفسیر کے اندر لالچ نہیں ہوتا، حرص نہیں ہوتا، ان کی نشانیاں ہیں۔ بے شک اسی طرح سے ایک آیت کا میں نے کچھ جملہ بیان کیا کہ ان کی نشانی ہے التائبون۔ جب اس سیڑھی پہ جب چڑھتے ہیں، یہ ولایت کی منزل کے لیے جب یہ پہلا قدم اٹھاتے ہیں، تو پہلی ان کی نشانی ہوتی ہے کہ ہر لمحہ، ہر ٹائم، ہر وقت یہ دل کے اندر افسوس لے کر گھومتے ہیں، توبہ، ہر وقت، ہر لمحہ التائبون، توبہ کرتے رہتے ہیں۔ پھر کہا قرآن نے نل عابدون،
یا عبد کے معنی ہے عبادت بھی ہوتی ہے اور غلامی. جب توبہ کر لیتے ہیں، دل کو صاف کر لیتے ہیں، تو جب تک کوئی انسان توبہ نہیں کرے گا سچے دل سے، ولایت کی جو منزل ہوتی ہے اس کا 0% بھی اسے نہیں مل سکتا. جس کے دل کے اندر تکبر موجود ہو، گھمنڈ موجود ہو، اپنے آپ کو کچھ سمجھے، وہ کبھی ولایت کے منزل میں پہنچ ہی نہیں سکتا. سرکار عبد القادر جیلانی جیسے، دیکھا نہیں آپ نے، بہت سارے واقعات ہیں. کعبہ شریف کے اندر آپ سجدہ کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کر رہے تھے، رو رہے تھے کہ مولا میرے گناہوں کو معاف عطا فرما. آہوزاری سے، کون؟ زمانے کا غوث الاعظم رو رہے تھے کہ مولا میرے گناہوں کو معاف عطا فرما دے. اتنے روئے کہ لوگ جو طواف کر رہے تھے، اپنی دعائیں مانگ رہے تھے، اپنی دعا چھوڑ کر سیدنا عبد القادر جیلانی کے پیچھے کھڑے ہو گئے، سجدے میں تھے، کوئی چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ مولا اس بندے کو معاف کر دے، اس بندے کو مولا معاف کر دے. کتنے گھنٹوں کے بعد جب سر اٹھایا تو سب چوکن ہو گئے، سیدنا عبد القادر جیلانی. ولیوں کی نشانی ہوتی ہے کہ ہر وقت، ہر لمحہ ان کے دل کے اندر افسوس رہتا ہے، کتنے بھی اونچے درجے پہ پہنچ جائے. ولی کتنے بھی اونچے درجے کا ہوگا، کتابوں میں لکھا ہے، میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ آپ لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے. ایک جانور ہے، اس جانور سے اگر اچھا سمجھے گا اللہ کا ولی اپنے آپ کو، ہم نہیں کہہ سکتے، ہم کہے تو ہم ایمان میں نکل جائیں، بے ادب بن جائے، مگر خود کو اس جانور سے اچھا سمجھے اللہ کا ولی. اتنی عاجزی انکساری ہوتی ہے، اس سے اچھا سمجھے، اسی وقت وہ ولایت سے باہر نکل جائے گا. اتنی عاجز انکساری، اپنے آپ کو اتنا نیچے گرا دیتے، ہر وقت ہر لمحہ توبہ موجود ہوتی ہے. امام احمد بن حنبل کا ایک غلام تھا، مجھے بات یاد آ گئی. آپ خرید کر لے کر آئے. اس نے کہا کہ پوری دن کام کاج تو کروں گا میں، رات کو کوئی کام نہیں کروں گا. رات کو تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، کمرہ تو کوئی بھی دے دو، غلام کی تھوڑی مرضی ہوتی ہے. کھانا غلام کی تھوڑی مرضی ہوتی ہے، جو بھی کھانا کھلاؤ. کپڑے غلام کی تھوڑی پسند ہوتی ہے. یہ بات آپ کے دل پر لگتی ہے. رات کو آپ نے دیکھا تو آواز آ رہی تھی رونے کی. وہ پرانا کمرہ ٹوٹا پھوٹا، اس میں گئے، دیکھا غلام سجدے میں تھا اور رو رہا تھا اللہ کی بارگاہ کے اندر، مولا میں گنہگار ہوں، بدکار ہوں، میرے سے گناہ ہو جاتے ہیں. اب گناہ بھی دیکھو، اللہ والے جس بات کی توبہ کرتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں. ہمارے نزدیک وہ گناہ ہے. ہم جو گناہ ہوتے ہیں اس کی توبہ کرتے ہیں، مگر اللہ والے جو گناہ تو ہوتے نہیں مگر ان کو گناہ سمجھ کے توبہ کرتے ہیں. ہم میں ان میں یہ فرق ہے. اور رو رہا تھا کہ مولا میرے سے بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں. رات کو پوری رات تیری عبادت کرتا ہوں، ریاضت کرتا ہوں، مگر دن کو صرف فرض پڑھ سکتا ہوں، اور ذکر و اذکار، عبادت، ریاضت نہیں ہو سکتی کیونکہ میرا مالک ہے امام احمد بن حنبل، اس کا میں غلام ہوں، اس کا کام کرنا پڑتا ہے. مولا یہ گناہ ہوتا ہے کہ نماز فرض کے سوا اور عبادت دن کو نہیں ہوتی. یہ گناہ مجھے مولا معاف عطا فرما. یہ بھی کوئی گناہ ہے؟ ہم تو فرض پڑھ لیتے اپنے آپ کو تو 30 مار خان سمجھتے ہیں، زمانے کا بڑا عابد سمجھتے ہیں. 5 ٹائم نماز پڑھتے ہوئے دوسری عبادت توبہ، سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے ولیوں کی نشانی التائبون، ہر لمحہ ہر وقت وہ توبہ میں رہتے ہیں، افسوس کرتے رہتے ہیں کہ مولا مجھے وہ گناہ معاف کر دی. عبادت تو ہوتی ہے، رات کو بھی کرتا ہوں، مگر میرا مالک ہے احمد بن حنبل، اس کے حکم کی فرما برداری کرنی پڑتی ہے، اس لیے عبادت نہیں ہوتی ہے. اور آہوزاری سے رو رہا تھا. آپ جب گئے تو اوپر سے دیکھا کہ نور کی بارش اس کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. صبح کا وقت ہوا،
کہا تجھے آزاد کر دیا. کارن پوچھا کہ وجہ کیا؟ کہ رات کو پورا سب منظر میں نے دیکھ لیا. اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا تیری بارگاہ میں جب جھکتا تھا تجھ سے ایک محبت تھی، اور مالک کے آگے بندہ جب گڑ گڑا کر روتا تھا تو مجھے مزہ آتا تھا. یہ صرف تیرے لیے تھا، تجھے خوش کرنے کے لیے تھا، تیسرے کو دکھانے کے لیے نہیں تھا. تیسرا پھر تیسرا چوتھے کو بتائے گا، چوتھا پانچویں کو. اب اس میں مزہ نہیں رہا، اس توبہ میں مزہ نہیں رہا، کیونکہ یہ چرچا پھیل جائے گا. آج تو ہم کسی کو دوا دیں، میں خود کہتا ہوں دوا دیں، اور کسی کی اولاد ہو جائے، اور کسی پہ دم کر دے، کسی کو فائدہ ہو جائے، 10 جنوں کو کہتے ہیں پھیلانے گاؤں ڈنوں سے پھیلانے کی لگ بھگ واٹس ایپ دیتے ہیں 10 جگہ پر مولوی صاحب ہو یا پیر ہو. یاد رکھو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنی عبادت کو، اپنی ریاضت کو اور اپنی جو کرامتی ہوتی ہے انہیں چھپاتے. پتہ ہے زمانے کا بڑے سے بڑا غوث ولی ہوگا، وہ جب کرامت ظاہر کرتا ہے وہ دین کو بچانے کے لیے، اپنے لیے نہیں کرتا، دین کو بچانے کے لیے. اور جب کرامت ظاہر ہو جاتی ہے وہ رب کی طرف سے ہوتی ہے، اسے خود کو پتہ نہیں ہوتا. جب کرامت ظاہر ہو جاتی ہے، کتابوں میں لکھا ہے جب کرامت ظاہر ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ سے صادر ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس اللہ کے ولی کو اتنی شرم آتی ہے، اتنی شرم آتی ہے، جیسے حائضہ عورت ہوتی ہے، حیض والی، خون ناپاک والی، وہ عورت مسجد میں جانے سے کیسی شرم کرتی ہے، ایسے اللہ کا ولی شرم کرتا ہے. اس کو اتنی شرم آتی ہے. بڑے سے بڑا زمانے کا غوث ہو، ولی ہو، جب ہو جاتی ہے وہ ہوتی ہے اپنے لیے نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو؟ گھمنڈ اور تکبر میں نہ عبد القادر جیلانی نہ خواجہ صاحب تک کبھی بتاتے ہیں کرامتیں صرف اللہ کے دین کو بچانے کے لیے. اور جو منافق ہوتے ہیں، بیکار ہوتے ہیں، انہیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے کرامت بتاتے ہیں، اپنی شان کے لیے نہیں بتاتے. تو اس غلام نے کہا کہ مولا اب تیسرے کو پتا چلا، چوتھے کو، پانچویں کو، اب اس میں محبت میں، اس توبہ میں مزہ نہیں رہا. مولا اس دنیا سے مجھے اٹھا لے. سجدے میں گیا، اس کی روح قبض ہو گئی. سچوں کی نشانی ہوتی ہے. قرآن نے کیا فرمایا کہ التائبون، یہ توبہ کرتے ہیں، اور ان کی توبہ ایسی ہوتی ہے. یاد رکھو اگر تمہیں مسلمان بننا ہے تو پہلے دل کے اندر افسوس پیدا کرو، توبہ پیدا کرو. قیامت، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، قیامت کے دن انسان پیش کیا جائے گا جو اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہو اور افسوس کیا ہو. واقعی میں ناٹک نہ ہو، جو ناٹک پور دعا مانگوتا. کتابوں میں لکھا ہے کہ جو نماز پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگے، اور جو دعا ایسی ہو جس میں اس کا دل نہ لگے، افسوس واقعی نہ ہو، ایسی دعا مانگے گا گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مذاق کر رہا ہے. اور رب کی بارگاہ میں جو مذاق والی دعا مانگے رب جلال میں آئے گا اور اس پر عذاب اترے گا. جس گناہ کو نہیں چھوڑنا، سچی توبہ نہیں کرنی، تو رب کی بارگاہ میں دعائیں جھوٹی مت مانگو. کیا مانگتے ہیں دعائیں؟ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں مولا اس گناہ سے بچا، ہم توبہ کرتے ہیں اس گناہ سے، اس گناہ سے. جس گناہ کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، پکا یقین نہیں ہے کہ ہمیں نہیں کرنا ہے، تو دعا مانگو. مگر جس گناہ کو پتہ ہے دعا مانگتے ہی گھر سے باہر نکلیں گے، گلا کریں گے، غیبت کریں گے، حسد کریں گے، جھوٹ بولیں گے، زناکاریاں، شراب، یہ سب کام کرنے ہیں. اور رب کی بارگاہ میں ارے دنیا کا کوئی انسان ہے اس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ رب کی ذات ہے. تمہاری جو سہ رگ ہے، سانس کی رگ، اس سے قریب ہے رب. تمہارے خیالات اسے پتا ہے کہ دل میں بندہ کیا سوچ رہا ہے، میرے سے مذاق کر رہا ہے، دل کے اندر تجھے گناہ کرنے ہیں. اور دعا مانگتا ہے کہ مولا میں گناہ سے توبہ کرتا ہوں. بزرگوں نے کیا کہا ہے؟ دعا مانگو تو ایسے مانگو کہ مولا مجھے توفیق دے، مجھے گناہوں سے بچا لے، میں تو گناہ کرتا ہوں، چھوڑ نہیں سکتا، تو توفیق دے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں. ایسی دعا مانگو، ایسے مت کہو کہ میں توبہ کرتا ہوں. ایک بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے. ولیوں کی نشانی الگ ہوتی ہے بھائی. نماز نہیں پڑھتے تھے، مستان تھے. قاضی اسلام تھا، پکڑ کے لے گیا، چلو نماز پڑھنی پڑے گی، تمہارے اوپر فرض ہے. نماز پڑھوں گا، الحمد نہیں پڑھوں گا. الحمد کے بنا نماز تھوڑی ہوگی.
علم تو پڑھوں گا مگر اہدنا الصراط المستقیم یہ آیت نہیں پڑھوں گا، نہیں آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ والوں کو کتنا خوف کتنا ڈر تھا، آج ہماری حالت یہ ہو گئی شیطان سے برے ہو گئے ہم، شیطان سے برے ہو گئے ہم۔ جب اس اللہ کے ولی کو وہ جو قاضی اسلام کو لے گئے، نماز پڑھنا شروع کیا، کتاب نام بھول جاتا ہوں بزرگوں کا زیادہ تر، دعا کرو میرے لیے یادداشت بڑھ جائے، پیر صاحب کا انتقال ہو گیا نام بھول جاتا۔ نماز شروع کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم اہدنا الصراط المستقیم، دل کے اندر ایک رکت طاری ہو گئی، وجد کے اندر آ گئی وہ اللہ کے ولی، تھوڑی دور میں نسیں پوری ٹوٹ گئی، خون بہنے لگا، وہیں پر انتقال ہو گیا، وہیں پر انتقال ہو گیا۔ جب ان کی حالت ایسی تھی، کسی نے پوچھا یہ کیسے کیفیت رکت طاری ہو گئی، کہ رب کی بارگاہ میں شرم آتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، مولا تو ہم کو راستہ دے، سیدھا راستہ، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ دل میں ایک مجھے خوف پیدا ہو گیا، ہم کو چلنا نہیں ہے اور رب کی بارگاہ میں ایسی دعا مانگے، جو کام کرنا نہیں ہے، جس راستے پر چلنا نہیں ہے، اور وہی باتیں کریں ہم، مانا ہوتی ہے اہدے، تو ہدایت دے ہم کو صراط المستقیم، سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پہ تو نے انعام کیا ہے۔ کیفیت ایسی طاری ہو گئی کہ خوف کے اندر نسیں ٹوٹ گئی، اس میں سے خون بہنے لگا، اس ولی کا وہیں پر انتقال ہو گیا۔ آج وہ آیتیں ہم روز پڑھتے ہیں، مگر کبھی افسوس ہوتا ہے، بزرگوں سے واقعہ سنتے ہیں، ارے کل مر جاؤ گے، ہم تو جاتے ہیں بار بار، نوجوان ان کی زیارتوں کی تقریریں میں کرتا ہوں، باپو کینو برو برو پنچی ورے جو تری ورے جو نوجوان، کل موت آ جائے گی، وقت نہیں ملے گا، آج توبہ کر لو۔ روایتوں میں لکھا ہے جو بندہ سچی توبہ کرے گا، سچی توبہ، تو اس کی آنکھ سے آنسو بہے گا، ایک آنسو کتنا مکھی جو ہوتی ہے اس کے سر کے برابر، قیامت کے دن اس آنسو کے سر کے بخشا جائے گا۔ سچی توبہ اگر کر لے تو قیامت کے دن فرشتے گھسیٹ کر اس کو جہنم میں لے جائیں گے، گنہگار ہوگا۔ قیامت کے دن آنکھ کا جو بال ہے نا یہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا، اب کس طرح سے کھڑا ہوگا، کس طرح بات کرے گا، اور رب جانے، اس کا رسول جانے، کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا مولا تیری بارگاہ میں یہ بندہ جھکا تھا ایک بار اور سچی توبہ کی تھی، رویا تھا مولا، رویا تھا اور ایک آنسو نکلا تھا اور میں بھیگ گیا تھا، میں مولا گواہی دیتا ہوں اس بندے سے مجھے نکال دے، کیونکہ جو رب کی بارگاہ میں رویا وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، مولا اس میں سے مجھے نکال دے یا میرے ساتھ اسے داخل کر دے، اس بال کو اللہ پاک حکم دے گا کہ پورے بندے کو جنت میں لے جا۔ مگر افسوس ہماری ماں مر جاتی ہے، بیوی بچے مر جاتے تو روتے ہیں، یہ رونا چاہیے، ہمارا مال چلا جاتا ہے، لاک ڈاؤن میں پیسے کھا گئے تب روئے ہم، کوئی اپنا مر جاتا تو روتے ہیں، اپنی بیٹی سسرال جاتی تو روتے ہیں، بھئی رونا چاہیے۔ اگر کب اللہ کے خوف کے اندر کبھی آنسو بھی آیا، کتنے دل ہمارے پتھر بن چکے ہیں، ہم شیطانوں سے پرد ہو چکے ہیں، حالتیں یہ ہو چکی ہے، حسد بغض عداوت شیطانیت اتنے دماغ کے اوپر حاوی ہو چکی ہے کہ بالکل افسوس نہیں ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے ولیوں کی محبت کا، مگر قرآن نے جو بیان کیا التائبون، ان کی پہلی نشانی ابھی تو میں نے بیان کی ہے، اور نشانیاں بہت ساری، التائبون العابدون الحامدون، کہ وہ توبہ کرتے تھے، اور ہر ایک بندے کو کیا نصیحت کرتے تھے کہ جھکے رہو اللہ کی بارگاہ کے اندر، اللہ کے رسول کی بارگاہ کے اندر، اور ہمیشہ توبہ کرتے رہو، گناہوں کی معافی مانگتے رہو، انشاءاللہ اللہ پاک معاف کر دے گا۔ 70 بار اگر بندے نے گناہ کیا، اس سے بھی زیادہ، اور سچی توبہ کرے گا اور معافی مانگے گا، اللہ پاک معاف کر دے گا۔ مگر ہمیں ٹائم کا ہے، 1 دن 2 دن مہینہ دن 15 دن 12 ماس تک بابا ٹائم ہے تو دندو روزگار صبح تک سائنس میں نوکری میں ہلے ہائے افسوس، عبادت ریاضت کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر جھکنے کے لیے ٹائم نہیں ہمارے پاس،
50,000 لکھ تین پاؤں ٹائم میں 50,000 کے لاکھ بنانے کے لیے لاکھ کے لیے 2 لاکھ وہ اچھا پلاٹ ہے، وہ زمین ہے، اس میں فائدہ ہوگا. ہمارے پاس ٹائم ہے، ہر ایک کے لیے ٹائم ہے. کوئی غلط نہیں ہے بھائی، جائز دھندا کرو. قرآن نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ. بولا ہمیں دین بھی عطا فرما اور دنیا کوئی غلط چیز نہیں ہے. جس نے یہاں جیب بنایا ہے تو مجھے تو دماغ لگتا ہے یہاں پر جس نے جیب بنایا اس نے صحیح بنایا دل کے پاس میں. یا پیسے ہوتے تو آدمی بیلنس رہتا ہے، ایڈا کھینچو بنا لیا دل کے پاس. جس نے بنایا درجی نے ٹیلنٹ سے بنایا ہے کہ یہاں پر اگر پیسے ہوں گے 2-5 ہزار روپے آدمی آرام سے، نو ٹینشن. پیسے جو ہوتے ہیں بیلنس کر دیتے ہیں. ایسا نہیں، پیسے صرف جیب تک رکھو. کہاں تک رکھو؟ اندر مت اتارو، دلوں کے اندر. جس نے رکھا ہے سمجھداری کے لیے یہاں پر پیسے رکھو، یہاں تک رکھو گے. بزرگوں نے ایک مثال دی تھی کہ جو ناؤ ہوتی ہے، ناؤ کے باہر پانی ہوتا ہے، ضروری ہے، پانی بھی ضروری ہے تب ناؤ تیرتی ہے. مگر وہ پانی اگر اندر آ گیا تو ناؤ کو ڈبو دے گا. سمجھ رہے ہو؟ دولت ضروری ہے. صحابہ کرام کے پاس بھی تھی، عثمان غنی کے پاس بھی تھی، عبید اللہ احرار کے پاس بھی تھی. ایسے بہت سارے بزرگ، سرکار عبد القادر جیلانی کے پاس ہزاروں دینار آتے تھے، دیتے تھے. لونی شریف کے خاندان کے پیروں کے پاس، وہ بھی ضروری ہے مگر جیب تک رکھو، اندر مت اتارو. اور جس کے دل کے اندر دولت، شہرت اور یہ اتر جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے لیے حلال حرام سب یکساں ہو جاتا ہے. پھر ہر انا بدائے وہاں تھی اچے. ضروری ہے، دولت کے بنا نہیں رہ سکتے. قرآن نے خود کہہ دیا دنیا بھی چاہیے، آخرت بھی چاہیے، مگر دنیا کے لیے اتنے پاگل مت ہو جاؤ، ایسے کتے مت ہو جاؤ. حدیث پاک ہے اب دنیا زیفت وطلابها کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کو حاصل کرنے والے کتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں وظیفت وطلابها کلاب، کتے ہیں. مطلب دنیا کے لیے جو پاگل ہو جاتے ہیں، کسی کا حرام کا، کسی کا حلال کا، کسی کا اس کا دبانا، اگر اس میں تمیز نہیں کرو گے تو قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہوگا. آج وقت ہے اللہ کے ولیوں کی جو نشانی بیان ہو رہی ہے، التائبون، سچی توبہ کر لو. کتنا درود شریف ٹائم کر 12 100 برابر 25